إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه۔ بزرگوں اور دوستو، جو بھی کام شرعاً مطلوب ہے، جس کام کے کرنے کا شریعت نے حکم فرمایا ہے، اس کام کو عمدہ طریقے پر بجا لانا، اچھے طریقے پر انجام دینا احسان کہلاتا ہے، اور یہ اسلام میں بڑی گراں مایہ چیز ہے، بڑی اہمیت کی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے احسان کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ عدل کا حکم فرماتا ہے اور احسان کا حکم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرو کہ اللہ احسان کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ یہ احسان عمل کی بجاآوری پختہ طریقے پر، وہ عمل جس کے کرنے کا شریعت نے حکم فرمایا ہے، جو کام شریعت میں مطلوب ہے ہم سے اور آپ سے، اس کام کو عمدہ طریقے پر کرنا، یہ احسان ہے، جو ہم سے عبادات میں بھی مطلوب ہے اور معاملات میں بھی مطلوب ہے۔ حدیث جبریل کے نام سے جو حدیث مشہور ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے پوچھا احسان کیا ہے؟ تو آپ نے احسان کا ایک ہی رکن فرمایا کہ احسان ایک ہی شے ہے۔ جیسے اسلام کے سوال پر آپ نے کہا کہ اسلام 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے اور ایمان 6 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، تو احسان کا ایک ہی رکن بتایا، اور وہ یہ ہے کہ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ عبادت کے اندر احسان فرمایا کہ عبادت اس طریقے سے انجام دو، جو بھی عبادت ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی عبادت ہو، ذکر و اذکار ہو، تلاوت ہو، اس طریقے سے انجام دو کہ جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ سوچئے کہ اگر اللہ رب العالمین کو انسان اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو تو اس کے اندر کس قدر خوف اور انابت، توجہ عبادت کے اندر پیدا ہوگی۔ یہ احسان کا بڑا درجہ ہے، یعنی اس درجہ حضور قلب و ذہن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ کوئی دیکھ تو نہیں سکتا اس دنیا میں اللہ کو، تصور کرو کہ گویا اللہ تمہارے سامنے ہے اور تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ کس قدر عبادت کے اندر خشیت آئے گی، خوف آئے گا، رغبت آئے گی، اور انسان اپنے قلب و دماغ کے ساتھ عبادت کرے گا۔ اگر اس درجے کی عبادت نہیں ہو پا رہی ہے تو اتنا تو ضرور سمجھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارے ہر عمل پر مطلع ہے۔ خیر کرو گے تو خیر سے نوازے جاؤ گے، شر کرو گے
تو دنیا سے لے کر آخرت تک شر ہی شر ملے گا تم کو۔ یہ خوف کہ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر مطلع ہے، ہمارا نگہبان ہے، ہمارا کوئی عمل اس سے چھپا ہوا نہیں ہے، یہ انسان کے اندر اور اس کی عبادت کے اندر روح پیدا کرتا ہے۔ انسان عبادتوں کو ان کے شرائط، ارکان، واجبات، سنن و آداب کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ جس کو نماز پڑھنی ہے اللہ کے لیے، وہ مکمل پاکی کا لحاظ کرے گا کہ اس کا جسم پاک ہو، کپڑا پاک ہو، جگہ پاک ہو۔ اس کے بعد جب وہ آوے گا تو ارکان، قیام، رکوع، سجدہ، تحیات وغیرہ کو اطمینان سے ادا کرے گا، کھٹ پٹ نہیں کرے گا، مرغے کی چاٹ ٹھونگے نہیں مارے گا، اطمینان کے ساتھ عبادت کو ادا کرے گا اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کہ اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو۔ ریاکاری سے پرہیز کرے گا اور سنت نبوی کے مطابق انجام دے گا۔ یہی حال جب آپ روزے میں ہوں تو آپ کو خیال رہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں، روزے دار کی نگاہ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، نگاہیں پست ہوں، کان کچھ الٹی سیدھی چیزیں نہ سنیں، زبان کا روزہ ہو، الٹی سیدھی باتیں زبان پر نہ لائیں، گالی گلوچ نہ کرے، جھگڑا تکرار نہ کرے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، روزے کو مجروح ہونے سے، ڈیمیج ہونے سے، کمزور ہونے سے بچائیں، سمجھے کہ ہم اللہ کے لیے روزہ رکھے ہوئے۔ تو یہ چیز اصل میں عبادت کے اندر، عبادت کا مغز ہے، عبادت کی روح، کہ آدمی اللہ کو اپنے سامنے رکھے اور شریعت کے ضابطے کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق، ان کے احکام کے مطابق، ان کی رہنمائی کے مطابق عبادتوں کو انجام دے۔ تو یہ عبادت کے اندر احسان ہے، عبادت کے اندر یہ احسان ہوئی، پختگی ہوئی، گویا بندے نے عبادت کو پختہ طریقے پر انجام دیا۔ ظاہر ہے کہ وہ عبادت اللہ کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کرے گی، وہ پورا اجر و ثواب انشاءاللہ بندہ اللہ سے پائے گا۔ باقی رہا معاملات کے اندر احسان، تو آپ ہر کسی کے ساتھ جس سے بھی آپ کا معاملہ پیش آتا ہے، اس کے ساتھ آپ وہی پسند کریں جو آپ کو اپنے ساتھ کیا جانا پسند ہو۔ اگر چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو تاجر ہیں، آپ کوئی آپ کو دھوکہ نہ دے، کوئی آپ کا مال غبن نہ کرے، کوئی آپ کو ایکسپائری مال نہ دے دے، کوئی آپ کی قیمت ادا کرنے میں ٹال مٹول نہ کرے، تو آپ کو بھی یہی چاہیے کہ آپ کسی کو دھوکہ نہ دیجیے، بلکہ اگر دوسرے سے تھوڑا دھوکہ آپ کو مل گیا ہو تو برداشت کر لیجیے، لیکن اپنی طرف سے کوشش کیجیے کہ ہم اس کو دھوکہ نہ دیں۔ یہ کمال ہے، احسان یہ ہے کہ اس کی طرف سے اگر کچھ دھوکہ مل گیا ہے تو برداشت کر لیجیے، اگر برداشت کے لائق ہے تو، لیکن آپ دھوکہ مت دیجیے۔ وہ ٹال مٹول کرتا ہے قیمت دینے میں کچھ، لیکن اگر آپ کے پاس پیسہ آ گیا ہے اور وقت مقررہ پر آپ کے پاس چکتا کرنے کے لیے ہے رقم، تو آپ رقم ادا کر دیجیے۔ اپنی قیمت کے مطالبے کے اندر نرمی اختیار کیجیے، گراہکوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیے، الجھیے مت، جھگڑا مت کیجیے۔ عام طریقے سے آپ لوگ تاجر ہیں، اس لیے کہا کہ جو آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ معاملہ کیا جائے، آپ وہی عمل دوسرے کے ساتھ کیجیے۔ یہ مومن کی پہچان ہے، ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ مومن اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور فارسی کا مقولہ ہے، آ کے خودرا مپسندی بدیگڑا مپسند، جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو وہ دوسرے کے لیے پسند نہ کرو۔ بہرحال احسان کے بہت سارے طریقے ہیں، ان میں سے کچھ طریقوں کا ذکر مناسب ہوگا۔ احسان آدمی بدنی طاقت کے ذریعے کر سکتا ہے۔ اللہ نے کسی کو اگر طاقت دی ہے تو آپ کمزوروں کی مدد کر سکتے ہیں طاقت سے۔ کوئی ظالم کسی کمزور کو ستا رہا ہے، مار پیٹ رہا ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ جا کر ظالم کا ہاتھ پکڑ لیجیے کہ نہیں ہم تم کو ظلم نہیں کرنے دیں گے، اور مظلوم کو ظالم کے پنجے سے بچا لیجیے۔ یہ احسان بالقوہ ہوا، بدنی طاقت کے ذریعے احسان کرنا ہوا اللہ کے بندے پر۔ کوئی تکلیف دہ چیز سڑک پہ پڑی ہوئی ہے، پتھر ہے، بھاری ہے، لوگ نہیں اٹھا پاتا ہے، چل دیتا ہے، اللہ نے آپ کو طاقت دی، آپ اس کو اٹھا کر کے اگر سڑک کے کنارے کر دیتے ہیں تاکہ آنے جانے والے کو دشواری اور دقت نہ ہو، تو یہ آپ گویا کہ بدنی اعتبار سے آپ انسانیت پر احسان کر رہے ہیں۔
کہ اللہ نے آپ کو طاقت دی. کوئی شخص ہے اس کی مٹری گٹھری نہیں اٹھ رہی ہے اس کے سر پر، اپنے بوجھ کو اٹھا نہیں پا رہا ہے، پریشان ہے، آپ گزر رہے ہیں اور آپ نے اس کی گٹھری اٹھا کر کے بیٹھا دیے، اس کے سر پہ ڈال دی. یا اپنی سواری پر اٹھنے میں اگر اس کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے، آپ نے سہارا دے دیا، اس کو چڑھنے میں مدد کر دیا اور اس کا سامان بھی اٹھا کر کے رکھ دیا. قسم اللہ کی یہ بدن کا صدقہ ہے. بدنی طاقت کا یہی احسان ہے. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صبح انسان کے جسم کے ہر پوڑ کے بدلے صدقہ ہے. اور حدیث میں آیا ہے کہ 360 جوڑ ہیں انسان کے بدن میں، پوڑ جہاں سے فولڈنگ ہے. اتنا صدقہ کہاں سے کر پاؤ گے؟ ظاہر ہے کہ صحابہ کو تعجب ہوا. تو آپ نے کہا کہ صدقہ کرنا صرف مال خرچ کرنے کا نام نہیں ہے. اگر دو آدمی کے درمیان جھگڑا ہے، تم عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے. اگر کسی شخص کو چڑھنے میں سواری پر مدد کر دیتے ہو، اس کا سامان اٹھا کر کے اس کی گاڑی سواری پر رکھ دیتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے. راستے سے تکلیف دہ چیز کو اٹھا کر کے کنارے کر دیتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے. اور ہر وہ قدم تمہارا جو گھر سے مسجد کو آتا ہے وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. اللہ اکبر. الکلمۃ الطیبہ صدقہ. کسی کو اچھی بات کہتے ہو، نصیحت کی بات کہتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے. صرف مال خرچ کرنے کا نام صدقہ نہیں ہے. اگر ایسا ہوگا تو 360 صدقہ کون کرے گا ہر روز صبح میں رات گزارنے کے بعد؟ یہ تمام چیزیں صدقہ ہے. یہ بدنی قوت کے ذریعے احسان ہے. آئیے، اللہ رب العالمین نے آپ کو مال عطا فرمایا ہے تو آپ محتاجوں کی مدد کیجئے، مسکینوں کی مدد کیجئے، حاجت مندوں کی مدد کیجئے، مظلوموں کی مدد کیجئے، مصیبت زدگان کی مدد کیجئے. بھوکے کو کھانا کھلائیے، کوئی ننگا ہے اس کو کپڑا پہنائیے. وہ احسن کما احسن اللہ الیک. احسان کرو دوسروں پر اسی طرح جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا. اللہ کا احسان باقی رہے گا، اس کی نعمت ہمیشہ باقی رہے گی، اس پہ اضافہ ہوگا. فرعون کے طریقہ سے مالدار کنجوس مت بنو، جو بہت دولت مند تھا، جس کی دولت کی مثال دی جاتی تھی، لیکن ایک کوڑی بھی دوسروں پر خرچ نہیں کرتا تھا، محتاجوں پر، مسکینوں پر، اور بڑا اتراتا تھا اپنی دولت کے اوپر، بڑا کبر و غرور کرتا تھا. اللہ کا خوف نہیں تھا، کہیں احساس نہیں تھا کہ اللہ نے اس پر انعام اور اکرام کیا ہے، مال و دولت سے نوازا. اللہ کی شکر گزاری کرے، اس کے بندوں پر احسان کرے، محتاجوں سے دعائیں لے. نتیجہ یہ ہوا کہ کبر و غرور اور بخل نے اس کو زمین کے اندر دھسا دیا. اللہ نے فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. ہم نے اس کو، اس کے محل سمیت، خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا. تو مال اگر ہے تو آپ دوسرے کی مدد کیجیے، احسان کیجیے جس طرح اللہ نے آپ پر احسان کیا. چلیے مال نہیں ہے آپ کے پاس، مرتبہ ہے آپ کے پاس، رتبہ ہے آپ کے پاس، وقار ہے آپ کے پاس، عزت دار آپ آدمی ہیں، آپ اگر کسی کو کہہ دیجیے گا تو اس بیچارے محتاج کا کام ہو جائے گا، اور واقعی یہ محتاج ہے، یہ واقعی یہ ضرورت مند ہے، تو اس کے لیے اگر آپ کسی کے پاس سفارش کر دیتے ہیں تو یہ ہوا اپنے اسٹیٹس کا، اپنے وقار کا استعمال کرنا. جو اللہ نے آپ کو عزت دی ہے اس کے ذریعے آپ نے اللہ کے بندے پر احسان کیا. بھئی یہ آدمی محتاج ہے، میرے پاس اس کے تعاون کے لیے کچھ نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو کر دیجیے. یہ بڑی بات ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے لوگوں کے لیے سفارش کر دیا کرتے تھے. ایک لونڈی تھی بریرہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کو خریدا ان کے مالکان سے اور آزاد کر دیا، اور اس کا شوہر مغیث نام کا غلام ہی تھا. تو شاید اب بریرہ کو شوہر پسند نہیں تھا، تو اس لیے اب اس کو حق تھا کہ وہ چاہے تو ایسے اس کو چھوڑ دے اور دوسری شادی کر لے. اب بیچارہ مغیث اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا کہ بریرہ ہم کو مت چھوڑو، ہم تمہارے بغیر نہیں رہ پائیں گے. اور وہ کہتی تھی کہ نہیں، میں کوئی اپنے لیے دوسرا شوہر دیکھتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھا نہ گیا کہ شوہر مغیث اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ غلام ہے ابھی، اور حضرت بریرہ پہلے ہی آزاد کر دی گئی تھی. تو جب لونڈی آزاد کر دی جاتی ہے پہلے اور شوہر غلام رہتا ہے تو بیوی کو حق رہتا ہے آزاد کو کہ وہ چاہے تو اپنے غلام شوہر کے پاس رہے یا نہ رہے. اسی کا وہ فائدہ اٹھا رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو روک کر، بریرہ کو روک کر کے کہا کہ مغیث پر ترس کھا، اس کو اپنی زندگی میں رکھے رہا جیسا کہ پہلے سے رکھے ہوئی تھی. بتائیے، آپ نے ایک لونڈی سے آپ سفارش کر رہے ہیں
جو ابھی آزاد کی گئی ہے، وہ بھی آزاد آپ کی بیوی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا ہے، غلام کے حق میں سفارش کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس خاتون نے کہا، بریرہ نے، کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ تو آپ نے کہا مشورہ ہے۔ کہا تو میں اپنے معاملے کو زیادہ اچھا بہتر سمجھتی ہوں، کہ شوہر میرے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، یہ میں اس کو بھلی بھانتی بہتر سمجھتی ہوں۔ گویا قبول نہیں کیا سفارش کو۔ ہاں اگر آپ کا حکم ہے تو سر آپ کو، لیکن مشورہ ہے تو ہم کو ہمارے اپنے مشورے پر عمل کرنے دیجیے، میں اس شوہر کی حقیقت کو بہتر سمجھتی۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا اشفعوا تؤجروا، سفارش کر دیا کرو، کسی کی سفارش کر دیا کرو، اللہ سے اجر و ثواب پاؤ گے، چاہے تمہاری سفارش مقبول ہو یا نہ ہو۔ ان کے پاس آپ آئے، سفارش کیا ان کے لیے، انہوں نے آپ کی سفارش کو رد کر دیا، قبول نہیں کیا۔ کوئی خط کسی کے لیے لکھا سفارش کے لیے، کسی کے داخلے کے لیے کچھ لکھا، نہیں ہوا منظور، نہیں ہوا تو نہیں ہوا، مگر آپ نے شفاعت کر دی، سفارش کر دی، اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ تو اگر آدمی خود نہیں کر سکتا ہو کوئی بھلا کام تو دوسرے کو ابھارے۔ جو لوگ کافر ہیں، منافق ہیں، ان کی صفت بتائی گئی، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یتیم کو دھکے دیتا ہے، جس کے ساتھ رحمت اور شفقت سے پیش آنا چاہیے، کہ باپ بیچارے کا مر گیا ہے، اس کو دھکا دیتا ہے، اس کے ساتھ سختی سے پیش آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے مسکین کو کھانا کھلانا چاہیے، اگر نہیں ہے تو دوسرے کو ترغیب دینی چاہیے کہ مسکین ہے، اس کو لے جاؤ، مسافر ہے، اس کو کھلا دو جو تمہارے گھر میں ہے۔ لیکن دوسرے کو بھی نہیں ابھارتا، خود نہیں اگر کھلا سکتا ہے تو دوسرے کو بھی نہیں ابھارتا ہے کہ کھلاؤ۔ اور بھی ان کی صفات ہے، نماز پڑھتا ہے تو حارجی پڑھتا ہے، کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑتا ہے، بے وقت نماز پڑھتا ہے، پڑھتا بھی ہے تو ریا کرتا ہے، دکھاوے کی پڑھتا ہے۔ اور معمولی جو استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں، جو عام آدمی کو دیتا ہے، کدال ہے، بیلچہ ہے، برتن ہے، دیا سلائی ہے، نمک ہے، کوئی عورت کسی کے یہاں گئی، بہن ذرا سا نمک چاہیے، ایک مرچائی چاہیے، ہمارے پاس کچی مرچائی نہیں ہے، اتنی معمولی چیزوں کو بھی دینے میں بخارت کرتا ہے۔ لا حول ولا قوت۔ تو قوت بدنی کے ذریعے، مال کے ذریعے، جاہ و منزلت کے ذریعے احسان کرو اللہ کے بندے پر، اور اسی طریقے سے علم کے ذریعے۔ یہ تو احسان کی سب سے بڑی شکل ہے، کہ اگر کوئی جاہل ہے اس کو آپ نے پڑھا دیا، کوئی شخص حیران و پریشان ہے کیا کرے، اس کو صحیح راستے کی رہنمائی فرما دیا، کوئی سائل تھا اس کو آپ نے صحیح جواب دے دیا، تو یہ تو بہت بڑا احسان ہے۔ کیا مقابلہ اس کا پیسوں سے اور دوسری چیزوں سے؟ اگر ایک جاہل کو آپ نے تعلیم دے دیا، ایک شخص کو جس کو نماز نہیں پڑھنا آتی ہے آپ نے پڑھ کے بتا دیا، آپ نے اس کو دعائیں سکھلا دی، قرأت سکھلا دی، تسبیحات سکھلا دیا، رکوع سجدے میں کیا پڑھنا ہے، تحیات درود میں کیا پڑھنا ہے، اگر آپ نے سکھلا دیا تو آپ نے احسان عظیم کیا اس پر، اس کی عبادت کو آپ نے درست کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو علم کے ذریعے جو علماء احسان کرتے ہیں امت کے اوپر، وہ بڑا احسان ہے۔ اس لیے اگر آپ کے پاس علم ہو اور کوئی کہے ہم کو سکھا دیجئے، کوئی کہے پڑھا دیجئے، خاص کر کے دین کا علم ہو، قرآن پڑھنا چاہے تو وقت فارغ کیجئے، نکالیے اور اس کو پڑھائیے، بہت ثواب کا کام۔ اور اسی طریقے سے احسان ملت پر یہ کیجئے، معاشرے پر یہ کیجئے کہ لوگوں کو دین کی طرف بلائیے، بھلائی کی طرف بلائیے۔ اگر کوئی برائی میں مبتلا ہے، کاروبار غلط کر رہا ہے، سودی لین دین پر اس کا کاروبار مبنی ہے، اس کو منع کیجئے اگر آپ کو علم ہے تب، نہیں تو علماء کے ذریعے اس کو نصیحت کروائیے کہ آپ اس کو سمجھائیے۔ یہ آدمی لون لیتا ہے گورنمنٹ سے، بینک سے لون لے کے تجارت کرتا ہے، ان کو حکم بتائیے، اگر آپ کو مسئلہ معلوم ہے دلیل کے ساتھ تو آپ اس کو بتائیے۔ یہ بھلی باتوں کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا، یہی تو ہمارے امت محمدیہ کا ترہ امتیاز ہے۔ اسی خوبی کی وجہ سے تو اللہ نے اس امت کو تمام امتوں پر فوقیت اور فضیلت بخشی ہے۔ کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، کسی نبی کی کوئی امت تمہارے برابر نہیں، مقام میں، شرف میں، عزت میں، درجے میں۔ اخرجت للناس،
تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو، برپا کیے گئے ہو۔ لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم کرو، بری باتوں سے روکو، اللہ پر ایمان رکھو، یعنی اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے لوگوں کو بھلی باتوں کی طرف بلاؤ اور بری باتوں سے روکو۔ یہ اس امت کی خصوصیت اور فضیلت ہے۔ تمہارے سامنے غلط کام ہو رہا ہے، اگر طاقت سے نہیں روک سکتے تھے تو زبان سے روک سکتے تھے، منع کر سکتے تھے، لیکن غلط کام ہو رہا تھا اور تم نے زبان سے بھی منع نہیں کیا، تو یہ منافقت ہے، یہ وہ جرم ہے جس جرم کی وجہ سے کہیں اللہ کا عذاب نہ آپ پر آ جائے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ بنی اسرائیل پر اللہ نے لعنت فرمائی، یا بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی حضرت داؤد اور عیسیٰ بن مریم کے ذریعے، کیونکہ وہ سماج میں منکر خلاف شرع کام ہوتا ہوا دیکھتے تھے اور چپی سادھے ہوئے ہوتے تھے، کچھ کسی کو بولتے نہیں تھے، ٹوکتے نہیں تھے، منع نہیں کرتے تھے۔ اسے منع ضرور کیجیے، اور اگر وہ باز نہیں آتا ہے تو اس سے نفرت کیجیے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چھوڑیے، اگر آپ کے اندر ایمانی غیرت ہے تو، تاکہ اللہ کے عذاب سے آپ بچ جائیں۔ حدیث ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر کوئی کسی منکر کو دیکھتا ہے تو ہاتھ سے مٹانے کی کوشش کرے۔ منکر کہتے ہیں خلاف شرع کام کو، شریعت نے جس کا انکار کیا، اور اگر طاقت کا استعمال کرنے سے جھگڑا ہو گیا گا، مارا پیٹی ہونے سے معاملہ خراب ہوتا ہے تو زبان سے سمجھائیے۔ الحمدللہ اس پر تو پابندی نہیں۔ اگر اس سے بھی گھبراتے ہیں آپ، یہ بھی باعث خطرہ ہے آپ کے لیے، تو کم سے کم دل سے برا جانیے ایسے شخص کو، اور دل سے برا جاننا یہ ہے کہ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا نشست برخاست دوستی یاری اسے چھوڑیے۔ اگر اتنا بھی آپ نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے دل میں ذرہ برابر ایمان نہیں ہے، ایمانی غیرت نہیں، کہ ایک ایسے آدمی کو جو منکر کھلے بندو کرتا ہے، کھلے عام کرتا ہے خلاف شریعت، اور آپ اس کے ساتھ مسلمان ہو کر کے اٹھ بیٹھ رہے ہیں، بڑے عیب اور شرم کی بات ہے۔ لیکن ہاں ضروری ہے کہ ہم جس بھلائی کی طرف دوسرے کو بلائیں اور جس برائی سے دوسرے کو روکیں، ضروری ہے کہ ہم خود بھی اس بھلائی پر گامزن ہوں اور اس برائی سے بچنے والے ہوں، تب جا کر کے ہماری دعوت میں اثر ہوگا، ہماری نصیحت میں اثر ہوگا۔ اللہ نے کہا کہ وہ لوگ بہت برے ہیں، یا ایسے لوگوں پر اللہ کا غصہ بہت بھڑکتا ہے جو دوسروں کو بھلی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور خود اس پر گامزن نہیں ہوتے، اور دوسروں کو برائی سے روکتے ہیں اور خود اس میں ملوث ہیں۔ تو یہ سب احسان کے طریقے ہیں بزرگوں اور دوست۔ اب احسان کس کے ساتھ کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے ساتھ کرنا ہی ہے کہ اس کی عبادت اچھی طریقے سے کرنی ہے، جو آپ نے سنا شروع گفتگو میں، اور بندوں کے ساتھ احسان کرنا ہے، جانوروں کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اب بندوں میں سب سے بڑا ہمارے احسان کا مستحق کون ہے؟ ہمارے ماں باپ، جو ہماری پیدائش کا ذریعہ ہے، جنہوں نے پالا ہے پوسا ہے۔ کتنا احسان کیا ہے ہم پر بچپن میں، بتائیے تو کتنا احسان کیا ہے، یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ ہم میں کا ہر وہ شخص جو باپ بنا ہوا ہے، جو عورت ماں بن گئی ہے، اس کے لیے سمجھنا کیا مشکل ہے کہ اس کے ماں باپ نے کیا کچھ اس کے لیے سہا ہوگا، جیسے آپ سہ رہے ہیں۔ آپ اپنی حیثیت کے مطابق اپنی اولاد کو پال رہے پوس رہے، دکھ درد برداشت کر رہے ہیں، آپ کے ماں باپ نے بھی ویسے ہی آپ کے لیے کیا ہو۔ تو ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ، ان کی اطاعت فرما برداری کیجیے۔ ہاں اللہ رسول کے خلاف اگر جانے کے لیے کہتے ہیں تو بات مت مانیے گا، کیونکہ پہلے اللہ اور اس کا رسول ہے ہمارے لیے۔ اسی طریقے سے ان کی خدمت کرنا، ان کا پاؤں دبانا، ان کے سامنے کھانا لانا، پلیٹ اٹھانا، نرمی سے گفتگو کرنا، کبھی سخت آنکھوں سے گرم آنکھوں سے غصیلی نگاہ سے ماں باپ کو نہ دیکھنا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی چیز کو بار بار پوچھتے ہو، بار بار پوچھتے ہو، بوڑھے ہو گئے ہیں تو جھلانا نہیں۔ جیسے آپ پوچھتے تھے ابا یہ کیا ہے، ابا یہ کیا ہے تو بتا دے، پھر کہ ابا یہ کیا ہے تو بتا دے۔ جتنی مرتبہ پوچھے بیٹا 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 کر کے آپ بتایا کرتے تھے۔ تو اگر وہ پوچھے بیٹا یہ کیا ہے تو جواب دیا، نہیں سمجھا تو دوسری مرتبہ سمجھائیے، تیسری مرتبہ سے کیا بڑبڑ کرتے ہیں، ایک ہی بات کو 100 مرتبہ پوچھتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ نہیں سر، کبھی بگڑنا نہیں چاہیے، کبھی جھڑکنا نہیں چاہیے۔ اپنے بچپن کو یاد کرو، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کہو اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا تھا۔ اس کے بعد آپ کے رحم اور احسان کے مستحق کون ہے؟ آپ کی بیوی بچے۔ جو کھاؤ بیوی کو کھلاؤ، جس معیار کا پہنو بیوی کو پہناؤ، گالی گلوچ مت دو، کچھ غلطی کر جائے تو درگزر کر دیا کرو۔
بہت فائدے کی چیز ہے بیوی. اگر بیوی نہ رہے اس عمر کے اندر، بیوی نہ رہے تب حالت پوچھو گے. بوڑھے کی بیوی مر جائے تب پوچھنا اس سے اس کی حالت. جس عمر میں اس کی کوئی شادی نہیں دے گا اس کو، پوچھنا اس سے اس کی حالت کیسی مفلس کی ہو جاتی ہے، یتیم ہو جاتا ہے. جیسے بچہ ماں باپ کے بغیر، ویسے ہی بوڑھا بیوی کے بغیر ہوتا. اور ہے بیوی تو اس کی قدر نہیں ہے، اس کی قدر نہیں. بات بات پر جھڑک رہے ہو، بات بات پر گالیاں دے رہے ہو، بات بات پہ مار رہے ہو، پیٹ رہے ہو. لا حول ولا قوت الا باللہ. درگزر کر دیا کرو، محبت نصیحت کے ساتھ سمجھا دیا کرو. بال بچوں کو پڑھاؤ لکھاؤ، اسلامی تعلیم اور تربیت سے آراستہ کرو. اس کے بعد دیکھو کہ بچہ کدھر جائے گا. بنیاد اگر درست کر دیا، اس کے اخلاق کو درست کر دیا، 12-13 سال تک خوب اچھے طریقے سے اس کو پالا پوسا، نماز وغیرہ کا کارڈ بند کر دیا، تو اچھے اسکول میں داخل کرو. اور پھر اس کی تربیت سے نظر مت ہٹاؤ، ہمیشہ تربیت کی نظر اس کے اوپر رکھو. کیونکہ بچہ اگر سدھرے گا، بڑا ہوگا، تو اس کا پہلا اور سیدھا فائدہ تم کو ملے گا. دوسرے کو بعد میں ملے گا، پہلے تم کو ملے گا. بچے والوں تم کو پہلے ملے گا. اسی طریقے سے قرابت مند ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، صلہ رحمی کرو. حدیث میں آیا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری روزی بڑھا دے، اور چاہتے ہو کہ تمہاری نیک نامی تمہارے بڑھنے کے بعد بھی اللہ باقی رکھے، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، رشتہ جوڑ کے رکھو. یہاں تو بدلہ ہوتا ہے. ہماری بہن نے اپنی بچے کی شادی کی تو ہم کو دعوت ہی نہیں دیا. بیوی کہتی ہے آپ کہے دعوت دیجیے گا، آپ مت دیجیے. نہیں، آپ کو خاص طریقے سے دینا ہے، اور جا کے دینا ہے، اور خوشامد کر کے اس کو لانا ہے، اور احساس نہیں ہونے دینا ہے کہ تم نے ہم کو دعوت نہیں دیا تھا. جو تم سے رشتہ کاٹے اس سے جوڑو، جو جوڑتا ہے اس سے جوڑتے ہوئے تو بدلہ ہے. جوڑنا اس تم کو ہے، کب؟ جب کہ کوئی کٹتا ہے یا کاٹتا ہے، تو بدلہ چکانے کا معاملہ ہے. بس ایسا نہیں کرو. ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ. محتاج ہیں تو ان کی مدد کرو، بیمار ہیں ان کی تیمارداری کرو. اور اسی طریقہ سے اذا قبیل یتیم ہے، نرمی شفقت کرو، اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرو، اس کی پراپرٹی کی حفاظت کرو. دیکھو کوئی اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اس کی پراپرٹی ہڑپ نہ لے. اگر غریب اور محتاج ہے اس کی کفالت کرو. مسکین اور فقیر اگر کوئی ہے اس کی حاجت پوری کرو، جس حد تک اللہ توفیق عطا کرتا ہے. اور اس طریقہ سے سماج اور معاشرے میں تمہارے غیر مسلم بھی ہیں پڑوسی، ان کو بھی اپنی ذات سے تکلیف مت پہنچاؤ. اچھا سلوک کرو. بیمار ہو تو جا کے پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بھائی کیسے ہو؟ سنا ہے بیمار ہو جی، فلانے صاحب جی، سنا ہے بہت بیمار ہے آپ. ہاں مالک کیا کہیں، ہاں دوست کیا کہیں، علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، پیسہ نہیں ہے، کتنے کی ضرورت ہے؟ یہ لو پیسہ، جاؤ، اگر ہوگا تو دے دو گے، نہیں ہوگا تو کوئی حرج نہیں ہے. الحمدللہ. کتنا متاثر ہوگا آپ سے. مشرک ہوا تو کیا ہوا؟ ایسا حسن سلوک اس کے ساتھ کیجئے، اور ایسے اخلاق کا مظاہرہ کیجئے کہ وہ اسلام کی حقانیت کا اور مسلمان کی خوبی کا قائل ہو جائے کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے. اتنا اپنے آپ کو آپ کے محلے میں محفوظ پائے، اپنی عزت و آبرو کو اتنا محفوظ پائے، اپنے مال و منال کو اتنا محفوظ پائے کہ جتنا وہ ہندو کمیونٹی میں رہ کر کے محفوظ نہیں ہوتا ہے. وہ سمجھے کہ ہم مسلمانوں کے درمیان ہیں، یہاں ہمارا مال کوئی نہیں ہڑپے گا، یہاں ہماری عزت و آبرو پر کوئی حملہ آور نہیں ہوگا، کیونکہ یہ لوگ مسلمان ہیں، ان کا دین بہت صحیح ہے. چاہے جائے کہ مسلمان پڑوسی ہو. حتیٰ کہ وہ جانور جو ہمارے یہاں ہیں، جن کو ہم پالتے پوستے ہیں، ان کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے. جب بھوکے ہو تو ان کو کھلاؤ، جب پیاسے ہو تو ان کو پانی پلاؤ. بیمار پڑ گئے ہیں، ناک سے ریزش ہے، آنکھ سے پانی گر رہا ہے، سردی زکام لگ گیا ہے، ویٹنری ڈاکٹر کو بلاؤ یا لے جاؤ، اس کو دوا علاج کراؤ. طاقت سے زیادہ جانوروں سے کام نہ لو اگر جانور کو پالتے ہو تو. یاد نہیں ہے آپ کو ایک عورت نے جس نے بلی پال رکھا تھا، نہ کھلاتی تھی نہ اس کو چھوڑتی تھی کہ وہ کہیں جا کر کے اپنا چڑھ چک کر کے اپنا پیٹ بھر لے. سوکھ ٹٹا کر کے مر گئی بلی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس عورت کو کہ وہ جہنم میں ہے، اور اب اس کی بلی اس کے چہرے کو نوچ رہی ہے، اس کے جسم کو نوچ رہی ہے. بتائیے، مومنہ عورت ہے، اللہ تعالیٰ عذاب دے رہا ہے اس کو. ہمارے لیے سبق ہے ان چیزوں میں. پالتے ہو جس چیز کو تو پالو. کتے کو مت پالو اگر ضرورت نہیں ہے. مال کی حفاظت، مکان کی حفاظت، جائیداد کی حفاظت، کھیت کھلیان کی حفاظت. یا شکاری آدمی ہو تو اگر شکار کرنے کے لیے نہیں پالتے ہو، کتا پالتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں ایسے ہی شوق سے پالے ہوا ہے کتا گھر پر، گناہ کا کام ہے. لیکن بلی پال سکتا ہے آدمی، بکری پال سکتا ہے، گائے پال سکتا ہے، بیل پال سکتا ہے. جو چیزیں ہیں تو ان کو کھلاؤ پھلاؤ، تنو مند رکھو، تندرست حوالہ رکھو، طاقت سے زیادہ کام نہ لو ان سے. تو یہ دین ہے ہمارا، جو نہ صرف انسانوں کے ساتھ بلکہ حیوانوں کے ساتھ بھی احسان کرنے کی
وہ حیوان جو غیر موذی ہیں، تکلیف نہیں دیتے ہم کو اور ہم ان کو پالتے ہیں، ان کے ساتھ ہم احسان کریں۔ حتیٰ کہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص بکری ذبح کر رہا ہے، خصی ذبح کر رہا ہے قربانی کے موقع پر، تو تیز چھری سے ذبح کرے۔ کتنی موت مارو گے؟ چھٹپٹا رہا ہے، ایک کڑک کٹ رہی ہے، پھر دوسری کٹ رہی ہے، پھر تیسری کٹ رہی ہے، کتنی موت مارنا چاہتے ہو اس کو؟ یا تیز چھری سے ذبح کرو کہ جلدی ذبح ہو جائے، ٹھنڈا ہو جائے، اور کھال لو ادھر جب تک کہ ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ ابھی چھٹپٹ یہ رہا ہے، تم کو جلدی ہے نس کاٹنے کی یا چمڑا چھوڑانے کی، بتائیے تو۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو تاکہ وہ خوف زدہ نہ ہو۔ یہ اسلام ہے، یہ احسان ہے۔ بہرحال وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرو، اللہ احسان کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اور جس کو اللہ پسند کرتا ہے اس کو اللہ کے نیک بندے پسند کرتے ہیں، اس کے لیے دین کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، یقیناً اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی شعار ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، اور وہ جو احسان کرنے والے ہیں اللہ کی بندگی میں اور اللہ کے بندوں کے ساتھ۔ مختلف طریقے سے، جس طریقے سے بھی احسان کر سکتے ہیں احسان کرتے ہیں، تو اللہ ان کے ساتھ ہے کا مطلب کہ اللہ کی تائید، توفیق، نصرت، حمایت، حفاظت اللہ تعالیٰ کی اس بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی شریعت کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہ تعالیٰ سمیع مجیب۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔